السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير۔ زمین پر اور تمہاری جانوں میں جو کوئی بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے پہلے ہی لکھ دیا ہوا ہے۔ تقدیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنانے سے پہلے ہی یہ سب کچھ لکھ دیا اپنے علم اور اپنی قدرت سے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے
وہ اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ بے شک یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ سامعین کرام، 27واں پارہ سورہ الحدید کی یہ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ دوسرا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کے بارے میں بڑی بڑی عجیب قسم کی باتیں، توہمات اور باطل قسم کے عقائد رکھے جاتے تھے، جو بدقسمتی سے آج بھی بعض لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہیں۔ آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اللہ کا پیغام سنایا، جاہلیت کی تمام امور باطلہ، عقائد باطلہ کا آپ نے رد فرمایا، تردید فرمائی اور عقائد کی اصلاح فرمائی۔ وہ لوگ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے، منحوس مہینہ۔ عقائد اسلام کے اندر کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی رات، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مقام منحوس نہیں ہے۔ یہ مہینوں کا سلسلہ، یہ دن رات کا سلسلہ، یہ ماہ و سال کا سلسلہ، یہ تو اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں بنایا، کسی بھی شخص کو، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو منحوس نہیں بنایا، لیکن انسانوں نے منحوس بنا لیا اپنے پاس سے ہی، خود ہی اس عقیدے کو گھڑا، ان خیالات کو جنم دیا اور خود ہی اس کے اوپر کاربند ہوئے اور خود ہی اس سے ڈرتے بھی رہے۔ کوئی پرانا درخت دیکھا تو ڈرنے لگ گئے، اس کے اوپر جن بھوت رہتے ہیں۔ کوئی پرانا ویران سا مقام دیکھا تو ڈرنے لگ گئے کہ یہاں پہ بد روحیں رہتی ہیں۔ الو کو دیکھا تو کہا اب ہماری خیر نہیں ہے، یہ ہمارے چھت پہ آ بیٹھا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو دیکھ کر یہ نظریہ قائم کر لینا کہ اس شخص کی وجہ سے میرا کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ گھر سے نکلا کسی کاروبار کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی اہم حاجت کے لیے، اور گھر سے نکلتے ہی آگے کوئی ایسا شخص اس کو نظر آ گیا تو واپس پلٹ آیا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگا وہ میں گھر سے تو نکلا تھا لیکن آگے ایک منحوس شخص نظر آ گیا،
تو میں نے کہا آج تو میرا کام نہیں ہونا، میں واپس آ گیا۔ اس شخص کو منحوس کس نے بنایا؟ اس شخص نے جو خود منحوس ہے، جس کا اللہ کے اوپر عقیدہ ہی نہیں ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوزین ابن آدم، ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ یسب الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی تو زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں۔ یہ ابن آدم زمانے کو برا کہتا ہے۔ آج ہم میں سے بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی زمانہ ہی بڑا پیڑا ہے۔ یہ کہنا شریعت کے خلاف ہے، یہ کہنا نبی پاک کے فرمان کے خلاف ہے، یہ کہنا رب کو برا کہنا ہے۔ یہ اچھی طرح سے حدیث ذہن نشین کر لیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ کس طرح کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ تو زمانہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ دن، رات، مہینے، سال، یہ سارا کے سارا زمانہ ہی ہے نا۔ اور دن کون لاتا ہے؟ رات کون لاتا ہے؟ مہینے کون بدلتا ہے؟ سال کون بدلتا ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ تو اس نے اپنے عقیدہ باطلہ کے ساتھ اپنے رب کو ہی برا کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہماری زبانوں پہ بھی ایسے لفظ آ جاتے ہیں جو جاہلوں کی زبانوں پہ آتے تھے، جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں والی ہیں، ہندوؤں والی، سکھوں والی، عیسائیوں والی، یہودیوں والی۔ وہ تو ہیں ہی غیر مسلم۔ ان کی باتوں کو، ان کے طریقوں کو، ان کی عادات کو، ان کے لباس کو، ان کی حجامتوں کو اپنانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام ہمیں لوگوں کی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم۔ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ لیکن انسان ہے نا، کھلی چھٹی ملی ہے نا، جو چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے۔ اگر اللہ اس کی غلطیوں پر پکڑنا چاہے تو یہ تو زندہ ہی نہ رہ سکے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ تو اس کا تحمل ہے کہ وہ برداشت کر رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے۔ استدراج ہے، یہ مہلت ہے، یہ کہ ٹھیک ہے تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم اپنے آپ کو جتنے مرضی دھوکے میں ڈالو، اللہ کو تمہارے ارادوں کا بھی پتہ ہے، تمہاری نیتوں کا بھی پتہ ہے۔ نیک کام کے لیے بھی اگر کوئی شخص بری نیت سے نکلتا ہے، اس کا وہ نیک کام قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نیتوں کے اوپر عملوں کا دار و مدار ہے۔ نیتوں کے اوپر عملوں کا دار و مدار ہے۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے عبادت کے لیے، اور ایک شخص مسجد میں آتا ہے جوتا اٹھانے کے لیے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ جانتا ہے نا یہ شخص کس لیے مسجد میں آیا ہے، اللہ جانتا ہے نا اس کی نیت کیا ہے۔
ہمیں اپنی نیتوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ مجھے برا بلا کہتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو برا کہنا گویا اللہ کو برا کہنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں اور آئندہ کبھی ایسا جملہ اپنی زبان پر نہ آنے دیں۔ بھلے بھلے بھی ایسا جملہ بول دے جی زمانہ ہی پیڑا ہے، اپنے آپ کو برا نہیں کہتے ہیں، زمانے کو برا کہتے ہیں۔ اور زمانہ کیا ہے؟ اللہ۔ یہ ایک لفظ کون نکلوا رہا ہے اس بدبخت کی زبان سے؟ یہ جملہ کون نکلوا رہا ہے؟ وہ جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور انسان کا بھی دشمن ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ اس طرح کے جملے نکلواتا ہے زبان سے، اور اس سے پناہ مانگا کرو، اللہ کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ اس سے ہمیں بچا کر۔ فرمایا بیاد الامر، یہ سارا کچھ نظام کائنات جو ہے یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، زمانہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں بناتا ہوں زمانہ، تو یہ مجھے ہی برا بلا کہہ رہا ہے۔ اقلب اللیل والنہار، یہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنا یہ تو میرا کام ہے، اور یہ مجھے ہی برا کہہ رہا ہے۔ آج بڑا پیڑا دن ہے، آج بڑی پیڑی رات ہے، یہ شیطانی باتیں ہیں۔ کبھی ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو، کبھی اپنے عمل نامے کو گندا نہ کرو ایسی باتوں کے ساتھ۔ بڑی پرہیز چاہیے، اپنی زبان کو استعمال کرنے کے لیے بڑی احتیاط چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ہی ثابت قدم رکھنا، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف ہی پھیرنا، اپنی اطاعت کی طرف۔ یہ بڑی اعلیٰ دعا ہے، اللہ کے رسول نے سکھائی۔ اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں یہ دعا بھی موجود ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت مل جانے کے بعد ہدایت سے نہ پھیرنا۔ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب ہمیں ہدایت پر ہی قائم رکھنا، ساری زندگی ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا، کبھی ہم ہدایت سے مڑ نہ جائیں، پھر نہ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنی پاس سے ہمیں رحمتیں عطا فرمانا، اپنی پاس سے ہمیں رحمتیں عطا فرمانا، اپنی رحمتیں ہمارے اوپر کرتے رہنا۔ رب کی رحمت ہو تو بندہ سیدھا سیدھا چلتا ہے، رب کی رحمت سے محروم ہو جائے تو بندہ ٹیڑھا ہو جاتا، ہدایت کا راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے، ضلالت کی طرف چل پڑتا ہے، جہنم کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بھی دعا بڑی عمدہ ہے اور یہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کرنا۔ انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی وہاب ہے، اور جو وہاب کا ماننے والا ہے وہ وہابی ہے۔ اور لوگ گھبراتے ہیں کہ کوئی مجھے وہابی نہ کہے، لوگ گھبراتے ہیں، حالانکہ جو وہاب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے وہ وہابی ہے۔ اور سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا سیالکوٹ ہی ہوتا ہے، لاہور سے تعلق رکھنے والا لاہوری ہوتا ہے، مدینے سے تعلق رکھنے والا مدنی ہوتا ہے، مکے سے تعلق رکھنے والا مکی ہوتا ہے، تو وہاب سے تعلق رکھنے والا وہابی ہوتا ہے۔
اب کون بدبخت ہے جو یہ کہے کہ میں وہابی نہیں ہوں؟ کون ہے جو یہ کہے کہ میں وہابی نہیں ہوں؟ میں وہابی ہوں۔ ہر کوئی وہابی ہے، اللہ والا ہے۔ وہابی کا معنی کیا ہے؟ اللہ والا۔ یہ تو لوگوں نے، انگریزوں نے یہ پراپیگنڈا کر کے اس لفظ کو بدنام کیا، ورنہ اس کی اصل حقیقت جو ہے، اس کا اصل معنی تو یہ ہے اللہ والا۔ تو ہمیں صحیح وہابی بننا چاہیے۔ ہم وہابی ہو کر بھی وہاب کو چھوڑ دیں تو پھر وہابی کیسے رہے؟ ہم وہابی بن کر بھی اللہ کے سوا اوروں کو اپنا حاجت روا مانے تو پھر وہابی کیسے رہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھی سیدھی بات پر، سیدھی سیدھی راہ پر چلتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھنے کی ایک مسنون دعا سکھائی۔ وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جو تو نہ دینا چاہے تیرے سوا اور کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تیری شان کے مقابلے میں کسی کی شان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ یہ تو بڑی شان والا ہے، یہ تو بڑے مرتبے والا ہے، یہ تو بڑی آن نہ، شان رب کی ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور مشہور ہے نا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ بڑا اعلیٰ شعر ہے، اور یہ کئی قرآنی آیات کا مفہوم اس میں مخفی ہے۔ واقعی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سفر کا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں میں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ کاروبار نہیں چلنا۔ یہ عقیدہ کس نے بتایا تمہیں؟ یہ عقیدہ تیرا کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس مہینے میں کوئی کاروبار نہیں کرنا، اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرنی، اس مہینے میں کوئی تقریب نہیں کرنی۔ اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں بتایا تھا، تجھے کس نے یہ بتا دیا؟ اب کئی لوگ جو ہیں اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ پچھلا مہینہ محرم کا جی یہ سوگ کا مہینہ، حالانکہ محرم کے مہینے میں کئی شادیاں ہوئیں، صحابہ نے کی۔ اور یہ سفر کے مہینے میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یہ آج کا مسلمان جاہلی عقیدوں کے اوپر قائم یہ کہتے ہیں نہیں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار نیا نہیں شروع کرنا چاہیے، خسارہ ہوتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے۔ یہ ساری شیطانی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ اس کو رد کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو رد کیا ہے۔ یہ بڑا مشہور ہے جی، مجھے فلانے شخص سے بیماری لگ گئی ہے، فلانے شخص سے بیماری لگ گئی ہے۔ اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے تو کوئی کسی کے قریب بھی نہ بیٹھے، کوئی کسی کا علاج بھی نہ کرے، اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، بعض علامات اسباب کی بنا پہ ہو جاتا ہے ایسا، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ بیماری تب آئے گی جب اللہ کو منظور ہوگی۔ کتنے ڈاکٹر ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن کو
لوگوں کی زبان میں متعدی بیماری ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر زندہ رہتے ہیں، وہ بچتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، وہ ان کو بھی صحت والا بنا دیتے ہیں، علاج کے ذریعے سے اللہ شفا دے دیتا ہے۔ تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدویٰ، کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، از خود متعدی بیماری کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے یہ لازم نہیں ہے، بیماری اسی کو لگے گی جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا۔ لا عدویٰ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ از خود متعدی بیماری کوئی نہیں، اللہ جس کو کسی بیماری میں ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتا ہے، وہ قادر ہے، اس کے سوا اور کوئی قادر نہیں۔ لا عدویٰ ولا طیرۃ، اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، بدشگونی لینا، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، گھر سے نکلا، آگے کوئی ایسا شخص نظر آیا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، یہ میرے متھے لگ گیا، اب آج میرا کام نہیں ہونا، اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا۔ بدشگونی لینا، اچھا شگون لینا وہ تو جائز ہے نا، کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، لیکن کسی کے بارے میں برا خیال رکھنا کہ آج میں نے اس شخص کو دیکھ لیا ہے لہذا میرا کام نہیں ہونا، لہذا میں آج یہ کام کروں گا ہی نہیں، کام کو ہی چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم شریف میں، من ردت الطیرہ، جس کو بدشگونی اس کے کسی کام سے روک دے، بدشگونی اس کو کسی کام سے روک دے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اول تو کوئی شخص منحوس نہیں ہے، تو بدشگونی لینے کا کیا مطلب؟ یہ عقیدہ جاہلیت کے زمانے میں تو تھا، لیکن اب وہ جاہلیت کا زمانہ نہیں ہے، اب تو دور اسلام کا ہے، علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، تاریکی نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، اللہ رسول کے فرامین موجود ہیں، لہذا ان کو اب مد نظر رکھنا چاہیے۔ فرمایا کوئی بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں نے ایسی باتیں بنا رکھی ہیں عجیب عجیب، گاڑی خریدی ہے، نئی گاڑی، لاکھوں روپے اس پہ لگائے ہیں، اور اس کے پیچھے پرانا جوتا باندھ دیا۔ نظریہ کیا ہے؟ اس جوتے کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ کیا؟ یہ باطل عقیدہ ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو گاڑی چلانے والے کے گلے میں ڈال جوتا، اور اس نے چلانی ہے گاڑی، لیکن کیا نئی گاڑی لے کر اس کے ساتھ جوتا باندھ دیا، اس کے ساتھ کالا کپڑا باندھ دیا، اس کے ساتھ پراندہ باندھ دیا۔ نظریہ کیا کہ اس وجہ سے میں بچ جاؤں گا، اور اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ سے دور کر دیا۔ اس باطل عقیدے نے، اس بدشگونی نے اللہ سے دور کر دیا۔ ولا طیرہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ ولا حامہ، نہ ہی کسی جانور کو منحوس جانا جائے، یہ الو منحوس ہے، اور بعض لوگ اپنے بچوں کو بھی الو کہتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے، وہ تو جانور ہے، تو اپنے بچے کو بھی جانور بنانا چاہتے ہیں، ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی۔ ولا حامہ، الو کوئی خبریں نہیں لاتا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ
جو ارواح ہیں ان سے یہ خبریں لے کر آتا ہے. یہ بھی باطل عقیدہ ہے, جھوٹی بات ہے. الو ایک جانور ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, جہاں مرضی اڑے, جہاں مرضی بیٹھے, جہاں مرضی جائے. نہیں جی آج ہمارے چھت پہ الو بیٹھ گیا ہے, اب پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی طرف دھیان کرو, اپنے عقیدوں کو برباد نہ کرو. نفع نقصان کا مالک وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. نہ جنوں میں سے, نہ انسانوں میں سے, نہ نبیوں میں سے, نہ ولیوں میں سے, نہ پیروں میں سے, نہ فقیروں میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اور یہ سورہ اعراف 9واں پارہ 188 آیت نمبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں, قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ان لوگوں کو بتا دو کیا, لا املکو, میں مالک نہیں ہوں, میں مالک نہیں ہوں, لنفسی, اپنی جان کا, نفعا ولا ضرا, کسی نفع اور کسی نقصان کا, میں اپنی جان کے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ماشاءاللہ, نفع وہی ہوگا جو اللہ عطا کرے گا, نقصان وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہوگا. الا ماشاءاللہ. یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ توحید ہے, یہ عقیدہ مومن کا ہے, یہ عقیدہ نبی کا ہے, جس کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اب ذرا اس کو مزید سمجھیے. کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستی, سب سے زیادہ اعلیٰ ہستی, سب سے زیادہ مرتبے والی ہستی وہ کون سی ہے؟ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. کائنات میں اللہ کے بعد اللہ نے اور بھی کئی نبی اور رسول بھیجے. وہ عمر میں بڑے تھے, وہ زمانے کے لحاظ سے آپ سے پہلے آئے تھے, لیکن جو مقام اور شرف اللہ نے اپنے اس آخری پیغمبر کو دیا وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا. کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی یہ فرمائیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں, تو پھر یہ فلانے درگاہ پہ جا کے پیر صاحب کی طرف پیچھا نہیں کرنا, ورنہ وہ ٹانگ توڑ دیں گے. یہ کیسا بزرگ ہے جو ٹانگیں توڑنے کے لیے بیٹھا ہے؟ یہ کیسا بزرگ ہے؟ اور بزرگوں سے ایسی بات منسوب کرنا, یہ تو جہالت ہے, یہ تو جہالت ہے. عقیدہ کیا ہے؟ کوئی زندہ, کوئی مردہ, کوئی قبر سے باہر, کوئی قبر کے اندر کسی کا نہ کوئی نفع کر سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ہے عقیدہ, اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے, اور یہ نبی کا اعلان موجود ہے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اور اگر میرے پاس علم غیب ہوتا, نبی پاک فرماتے ہیں اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ آتی, کوئی تکلیف نہ آتی, میں پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیتا. سیرت النبی پڑھ کے دیکھیے نبی پاک کو کتنی کتنی تکلیفیں آئیں, کافروں نے, مشرکوں نے کتنا کتنا تنگ کیا, انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے, کتنے دکھ پہنچائے, نبی کے صحابہ کو مار دیا,
نبی کو زہر کھلا دیا. اللہ، اگر علم غیب میرے پاس ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہ آتی. علم غیب کا مالک تو اللہ ہے. اللہ کے سوا اور کسی کے پاس علم غیب نہیں. لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اپنے آنے والے حالات کے بارے میں پوچھنے کے لیے. یہ شرک ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنجم کاہن، نجومی کاہن ہوتا ہے، والکاہن ساحر، کاہن ساحر ہوتا ہے، والساحر کافر، اور ساحر یعنی جادوگر، جادو کرنے والا، یہ کافر ہوتا ہے. اور اسلامی حکومت کے اندر جادوگر کی سزا قتل ہے. جہاں اسلامی حکومت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو انتہائی ناپسند کیا ہے. تو کاہن، منجم، نجومی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس آئندہ کی خبریں جا کر پوچھی جاتی ہیں، آئندہ کے حالات پوچھے جاتے ہیں. اللہ کے سوا تو کوئی جانتا نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس جا کر اپنا عقیدہ کیوں برباد کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کافروں اور مشرکوں والے عقیدے میں کیوں پھنساتا ہے؟ کبھی کسی شخص کے پاس جا کر یہ نہ پوچھو کہ میرے ساتھ آئندہ معاملہ یہ کیسے ہوگا. اس کے پاس کوئی وحی آتی ہے جو بتا دے. اس نے لکیریں لگانی ہیں، اس نے ذائچے بنانی ہیں، اس نے اپنی کتابی علم کے مطابق اوٹ پٹانگ کرنا ہے اور تجھے کچھ نہ کچھ بتا دینا ہے. فائدہ کیا؟ حقیقی بات تو ہے ہی کوئی نہیں، سچی بات تو ہے کوئی نہیں. تو اللہ ہمیں ایسی تمام بری باتوں سے، برے عقائد سے بچا کر رکھے. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. کوئی دن، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی جانور، کوئی انسان منحوس نہیں ہے. ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے کسی شخص کو منحوس، کسی چیز کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا. آج منگل ہے، آج بڑا پیڑا دن ہے منحوس. اور یہ منگل کس نے بنایا؟ یہ سوموار کس نے بنایا ہے؟ یہ جمعہ کس نے؟ یہ سارے تو اللہ نے بنائے. یہ ساری باتیں، آج سفر نہیں کرنا، آج کا دن ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شرکیہ ہیں، یہ شیطانی باتیں. ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے ایمان کو صحیح کریں، اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ قطعاً نہ ہونے دیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.